کا فرصہ دے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام باری سے ہونے جا رہا ہے۔ جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر فرش ادا پر تشریف لے آئیں۔ باد بلند نعرہ سلوات۔ نشاء نغرقهم فلا
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرے صلوات. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صفے اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جبل شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، تیسا ڈالا شاہ سریان کے لے جا بانو، چھت گیا برچھی سے اکبر کا کلے جا بانو، دیکھ لے آخری دیدار سر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رشک قمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زباں جشن جگر مرتا ہے، دم سینے میں رکا زخم سے خون جاری ہے، آئے بانو تیری لوٹنے کی تیاری ہے، پہنچے خیمے میں جو حضرت کی پر درد صدا، مضطراب ہو گئی بانو ناموس رسول دو سرا، کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھیا، فضا دوڑی سوئے در پھینک کے سر سے پردہ، بیٹی زینب مستر نکل آئیں باہر، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئیں باہر، شاہ کے کندھے پہ دیکھا علی اکبر کو نبھائے، ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہے میرے لال، کیا غضب ہو گیا ہے بادشاہ نیک خصال، راس آیا نہ میرے بچے کو 18واں سال، ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا ہے، کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے، رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے سرور دی، سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماہ جبی، سانس آتی ہے یہ ہر دم ہے دم باز پسی، کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہے مرنے کے قریب، سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو، اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو، کر کے یہ لاش پھسر میں ملائے سرور، ہاتھ اکبر کے سنبھالے تھا کوئی اور کوئی سر، شن فرزند کو آہستہ لٹایا جا کر، گر کے پہلو میں تڑپنے لگی ماں خستہ جگر،
कर कहते थे दिल पे से ना गम की लगाई बेटा, आंखें खोलो नहीं मरती है ये ताई बेटा। नरके में भी पूछा तेरी उल्फत के निसार, अम्मा इस खून में डूबी हुई सूरत के निसार, जंग की लाखों से तन्हा तेरी जुर्रत के निसार, तेरी मजलूमी के सदक़े तेरी गुर्बत के निसार, मुझको बेटे ने ये क्या शान दिखाई लोगों, लुट गई बानुए नौशाद दुहाई लोगों। सुन के मादर की सदा खोल दिए दीदाइनम, हाथ उठा कर कहा रोना मेरे सर की कसम, पास आकर हमें छाती से लगा लो दम, जन से आए हैं तुम्हारी ही मुलाकात को हम, फिर ये घर आपके अखबार से देखा है हमने, पर तुम्हें आके अजब हाल से देखा हमने। जख्मी होने की खबर किसने मेरी पहुंचाई, छोटा झूठ है मैंने स्वर किस नहीं बर्छी खाई, आज तक बेटे को तकदीर सलामत लाई, देखे हजरत के कदम तन में मेरे जाई, मर्ग से पहले हो तुम ये ज़बां से है अम्मा, मेरे कपड़ों पे तो अब्बास का खून है अम्मा। लाश अकबर की जो मातम से उठा लाए हुसैन, जिसको रोज़े हश्र कोशिश का खजाना चाहिए, जिसको रोज़े हश्र कोशिश का खजाना चाहिए, इसके अहले बैत से मजबूत रिश्ता चाहिए, इसके अहले बैत से मजबूत रिश्ता चाहिए, और किस अकीदे का मुसलमान है समझना चाहिए, किस अकीदे का मुसलमान है समझना चाहिए, इसके हैदर की कसौटी पर परखना चाहिए, किस अकीदे का मुसलमान है समझना चाहिए, इसके हैदर की कसौटी पर परखना चाहिए। और जिस तरह सोए शबे हिजरत अली मुर्तज़ा, जिस तरह सोए शबे हिजरत अली मुर्तज़ा, बेखतर यूं मौत के साए में सोना चाहिए, जिस तरह सोए शबे हिजरत अली मुर्तज़ा, बेखतर यूं मौत के साए में सोना चाहिए। नाज़ सलवात भेजें। पर्दा समाप्त फरमाएंगे। काबे में जो हैदर का जलवा नजर आया है,
کعبے میں جو حیدر کا جلوہ نظر آیا ہے، پرنور شریعت کا چہرہ نظر آیا ہے، پرنور شریعت کا چہرہ نظر آیا ہے، اور مولود حرم تیری عظمت کا نمونہ ہے۔ مولانا نے تو مجلس میں پڑھا تھا کہ کعبہ جب ہوا جب علی پیدا ہوئے، کعبہ قبلہ جب ہوا جب علی پیدا ہوا، کہ مولود حرم تیری عظمت کا نمونہ ہے، مولود حرم تیری عظمت کا نمونہ ہے، قدرت کی نگاہوں کو قبلہ نظر آیا ہے، مولود حرم تیری عظمت کا نمونہ ہے، قدرت کی نگاہوں کو قبلہ نظر آیا ہے۔ وہ کچھ دیکھ لیا ہوگا حیدر میں نصیری نے، کچھ دیکھ لیا ہوگا حیدر میں نصیری نے، جو اس کو خدا جیسا بندہ نظر آیا ہے، کچھ دیکھ لیا ہوگا حیدر میں نصیری نے، جو اس کو خدا جیسا بندہ نظر آیا ہے۔ اور سودائے خدا کیسی نسل ابو طالب ہے، سودائے خدا کیسی نسل ابو طالب ہے، کوئی نہ زمانے میں ایسا نظر آیا ہے۔ سودائے خدا کیسی نسل ابو طالب ہے، کوئی نہ زمانے میں ایسا نظر آیا ہے، کوئی نہ زمانے میں ایسا نظر آیا ہے۔ اور دیکھا تھا نبوت نے حیدر کی انگوٹھی ہے، دیکھا تھا نبوت نے حیدر کی انگوٹھی ہے، جب دست الہی، جب دست ایک نعرے صلوات میں دیکھا تھا نبوت نے حیدر کی انگوٹھی ہے، جب دست الہی کا جلوہ نظر آیا ہے۔ دیکھا تھا نبوت نے حیدر کی انگوٹھی ہے، جب دست الہی کا جلوہ نظر آیا ہے۔ اور زہرا نے کیا سجدہ، حوروں نے دیا صدقہ، زہرا نے کیا سجدہ، حوروں نے دیا صدقہ، جب در پہ علی تیرے تارا نظر آیا ہے، جب در پہ علی تیرے تارا نظر آیا ہے۔ ایک نعرے صلوات بھیجے مانا کے استقبال میں ایک آواز بلند نعرے صلوات، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل مطلب سے نشار اور سمت فرمائیں۔ ایک نعرے صلوات اور بھیج دیں۔ ایک نعرے صلوات اور بھیجیں۔ کہ قربانی صغیر جو ذیشان ہو گئی، قربانی صغیر جو ذیشان ہو گئی، تاریخ کربلا کے لیے جان ہو گئی، تاریخ کربلا کے لیے جان ہو گئی، قربانی صغیر جو ذیشان ہو گئی، تاریخ کربلا کے لیے جان ہو گئی۔ اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں لطف زندگی، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں لطف زندگی، ابو الفتح حسین رگے جان ہو گئی، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں لطف زندگی، ابو الفتح حسین رگے جان ہو گئی۔ وہ قربانی حسین ہمیشہ کے واسطے، قربانی حسین ہمیشہ کے واسطے اسلام کی حیات کا سامان ہو گئی، قربانی حسین ہمیشہ کے واسطے اسلام کی حیات کا سامان ہو گئی۔ اور صدقے غم حسین کے کیسے نہ ہو ظفر، صدقے غم حسین کے کیسے نہ ہو ظفر، دشوار جتنی راہ تھی
آسان ہو گئی، دشوار جتنی راتی آسان ہو گئی قدر احترام مومنین سے ہمارے ظفر بھائی، میں پھر سے آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہم آپ سالم صاحب کے سزا خانے میں تشریف رکھیں، ان کے بڑے بیٹے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے پوتے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں گزارش کروں گا کہ مرحوم سالم صاحب کو ان کے ایک بیٹے جو لاک ڈاؤن میں ان کا انتقال ہوا ان کے لیے، اور راجہ بھائی کے ایک بیٹے کے لیے، اور جملہ مومن مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ ایصال ثواب کریں۔ واجب احترام مومنین، ہمارے ظفر بھائی نے بات کہی کہ چاہیے، تو میں اسی سے تھوڑی بات شروع کر دوں کہ ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، اس کو مٹنا چاہیے۔ ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، اس کو مٹنا چاہیے۔ پھر زمانے کو محمد کا نواسا چاہیے، پھر زمانے کو محمد کا نواسا چاہیے۔ اور جان پیاری ہے تو ہٹ جاؤ کہا باپ نے، ارے جان پیاری ہے تو ہٹ جاؤ کہا باپ نے۔ ہم یہاں آئے ہیں، ہم کو یہ علاقہ چاہیے، ہم یہاں آئے ہیں، ہم کو یہ علاقہ چاہیے۔ اور فاضل احترام مومنین، دادا صاحب کے بیٹے نے جناب علی اکبر کے پڑھا، تو میں میر، کیونکہ میری عادت ہے کہ میر انیس سے ہی بات شروع کرتا ہوں، تو میں جناب علی اکبر کے لیے مرثیے کے بیت سنا دوں۔ میر صاحب کیا کود کہہ گئے کہ یا رب کوئی جہان میں اسیر مہن نہ ہو، ارے جنگل میں گھر لٹا کے کوئی بے وطن نہ ہو، ارے ماں باپ سے جدا کوئی گل پیرہن نہ ہو، پھولا پھلا اجاڑ کسی کا چمن نہ ہو، ارے بھائی بچھڑ چکا ہے شہ مشرقین سے، اب نوجوان پسر کی ہے رخصت حسین سے، اب نوجوان پسر کی ہے رخصت حسین سے۔ واجب احترام مومنین، میں یہاں پر جناب علی اکبر کے مسائل کے کچھ بند پڑھنے کے لیے آیا تھا، وہ میر انیس کا ہی مجھے پڑھنا ہے، کیونکہ آج پورے دن جو مسائل سنے گئے ہیں ابھی جھولا بھی تھا جناب علی اکبر کا۔ میر صاحب نے کہا کہ جب رن حسین اصغر بشیر کو لائے، ارے لختے جگرے بانوے دلگیر کو لائے، ارے جلادوں میں اس صاحب توقیر کو لائے، ہاتھوں میں دھرے چاند سی تصویر کو لائے، ارے گل پڑ گیا دیکھو شہ والا کے پسر کو، ہاتھوں خورشید نے ہاتھوں پر اٹھایا ہے کمر کو، خورشید نے ہاتھوں پر اٹھایا ہے کمر کو۔ اور واجب احترام مومنین، میر صاحب نے جناب علی اکبر کے لیے کئی جگہ اپنے مرثیے میں بات کہی، وہ سناتے چلوں، کیونکہ مجھے آج ایک مرزا صاحب کے مرثیے کی ایک بیت سنانی ہے آپ کو۔ میر صاحب نے کہیں کہا کہ انکار آسماں کو ہے راضی زمین کی، ارے اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ کہیں پہ میر صاحب نے کہا کہ ننھی سے قبر کھود کر اصغر کو گھاڑ کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر۔ اور کہیں میر صاحب نے کہا کہ قبر میں اصغر کو لٹا کر کہتے تھے حسین آرام کرو، بس یہی گہوارہ ہے۔ لیکن واجب احترام مومنین، مرزا صاحب نے الگ طرف کے جملہ کہا، مرزا صاحب نے کہا کہ پھیری زباں لبوں پر جب اس نور عین نے، ارے پھیری زباں لبوں پر جب اس نور عین نے، تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے، تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے۔ واجب احترام مومنین، اس اشرا مدارج کی چھٹی مجلس کو بھی اپنے مخصوص انداز سے خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین سید افضل حیدر رضوی
नजफी साहब बाबा के बलान नारे सलवार। फातिहा। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين. على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله الذي وأهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. صلوات عزیزان گرامی محترمان حضرت سرکار حضرت سید الشہداء مولانا محمد بن عباس علیہ الصلوۃ والسلام یہ دائرہ سلام اللہ علیہ کی آمد کو قبول فرمائے اور بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ ہماری سعادت کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. عزیزان گرامی محترمان حضرت مسلسل آپ شروع سے حدیث صحیح کے عنوان سے پہلی سے سوال فرما رہے ہیں جس میں رسول جب اس دنیا سے جانے لگا تو اپنی امت کے لیے اپنی قوم کے لیے ایک ہمارے لیے پروانہ لے کر اور ایک ایسی قوم جو نبی کو ستا رہی تھی، نبی کو پریشان کر رہی تھی، نبی پہ پتھر برسائے جا رہے تھے، نبی کے راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، اتنا ستایا امت نے نبی کو، لیکن اس کے بعد بھی نبی اپنی امت کے لیے سوچ کر جا رہے تھے. اتنا ستانے اور پریشان کرنے کے بعد بھی حبیب خدا اپنے امت کے بارے میں سوچتے جا رہے ہیں کہ میرے بعد میری قوم راہیں سے ہٹنے نہ پائے، میرے بعد میری قوم در در بھٹکنے نہ پائے، اس لیے تو پروانہ دے کر چلے. لیکن عزیزان گرامی اس سے پہلے اس منجی سے اجا یہ فرش اجا یہ ہوگا اس کے بارے میں کرنا ضروری ہے. عزیزان گرامی ہم جتنی بھی احکامات اور عبادات جب نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ کوئی نیک عمل کے شکل میں ہو یا پھر ہم مجلس اعضاء کی شکل میں ہو، جب بھی کوئی نیک عمل انجام دیتے ہیں تو اس سے پہلے ایک جملہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ پروردگار مجھے شیطان کی رجم سے محفوظ فرما. دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے شیطان سے دور رکھ، شیطان رجیم سے مجھے دور رکھ. کیوں دعا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان ہمارے اوپر وسوسہ نہ ڈالنے لگے. دعا کرنے پروردگار کچھ بھی عمل کرتے ہیں، نماز ہے تکبیر کرنے سے پہلے جیسی تکبیر کرتے ہیں تو اس سے پہلے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پروردگار شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہم بھی ہیں مجلس اعضاء پڑھتے ہیں اس سے پہلے خطبہ کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس سے پڑھنے سے بھی پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم کے شر سے بچا. یعنی جتنے بھی اعمال کو بجلاتے ہیں ان سے پہلے ہم شیطان رجیم سے کہتے ہیں یا ہم اور آپ کہتے ہیں. تو اللہ کو بھی شیطان سے کہنا چاہیے تھا کہ ہم شیطان کے رجیم سے امت کو بچائیں گے تاکہ لوگ بھٹکنے نہ پائیں. لیکن اللہ نے شیطان کی شر سے پناہ نہیں مانگی ہے، بلکہ غدیر کے میدان میں کہا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب آپ یہ پیغام پہنچا دیے، آپ لوگوں کے شر سے محفوظ رہیں گے.
میں غور کریے اللہ نے کرام. ہم کہتے ہیں پروردگار ہمیں شیطان کے شر سے بچا. اللہ کہہ رہا ہے حبیب پہنچا دیے آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ کرنا. بھئی اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا واللہ یعصمک من الشیطان الرجیم. اے میرے حبیب آپ یہ حکم پہنچا دیے, علی کو مولا بنا دیے, آپ کو شیطان رجیم سے پناہ مل جائے گی. جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ فرمایا. بھائی آخر معاملہ کیا ہے؟ کیا لوگ اور شیطان سے انسان زیادہ آگے چلا گیا کہ اللہ شیطان کا نام لے لے کر انسانوں کے بارے میں کہہ رہے واللہ یعصمک من الناس. ہے میرے حبیب آپ کو لوگوں سے شر سے محفوظ فرمایا. اب جب لوگوں کا تذکرہ کیا, اس کا مطلب یہی انسان اب شیطان سے آگے جا چکا ہے. اللہ کا کہنے کا مقصد یہ, اب یہی ہم کہتے ہیں پروردگار شیطان کے شر سے محفوظ رکھ. اللہ کہہ رہا ہے آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. اب جب لوگوں کے شر سے کہہ رہا ہے, اس کا مطلب یہی انسان شیطان سے آگے جا چکا ہے. اللہ کو بھی پتا تھا عبادت میں ابلیس آ سکتا ہے, روزے میں ابلیس آ سکتا ہے, مجلس میں ابلیس آ سکتا ہے, بہکا سکتا ہے, لیکن ابلیس کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ولایت علی سے روکے گا. جملوں میں غور کریے گا, ابلیس کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ لوگوں کو علی سے جانے تک بچائے گا. اب اگر کوئی ابلیس سے زیادہ بڑھ کے جا رہا ہے تو اس کا مطلب لعنت بھی ابلیس سے زیادہ ہوگی. لعنت بھی پھر ابلیس سے زیادہ ہوگی. اس کا مطلب اگر کوئی علی کی ولایت سے روک رہا ہے تو شیطان نہیں ہے, وہ انسانی ہوگا, اور انسانی شکل میں اگر آ جائے تو ابلیس سے بڑا لعنتی کہلایا جائے گا. ایک سلوات پڑھے کہ اللہ کو قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے میرے حبیب پہنچا دیے واللہ یعصمک من الناس, آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. یعنی کچھ ایسی شخصیت تھی کہ جن کے سامنے ابلیس بھی ان کو سجدہ کر رہا تھا. یہ تو ہمارے باپ کے بھی باپ نکال آئے, ہمارے باپ کے بھی باپ آ گئے, ابلیس بھی ان کو سجدہ کر رہا تھا. کچھ ایسی شخصیت تھی اسلام میں. عزیزان گرامی, اب میں اپنی گفتگو پہ آتا ہوں. جو 6 دن سے مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ اللہ حبیب جب جا رہا تھا تو ہمیں ایک پروانہ دے کر دیا کہ قوم میرے بات بھٹکنے نہ پائے. لیکن امت نے کیا کہا, یہ تو ہمارے جیسے ہیں, ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو ہمارے جیسے نبی ہیں. حالانکہ ہم کہاں اور وہ کہاں, ہماری پیدائش کیسے اور ان کی کیسی پیدائش. ہم وہ ہیں کہ جس جگہ آئے وہ جگہ نجس ہو جائے. ہم اتنے محتاج ہیں کہ جب ہم دنیا میں آئے تو جب تک کوئی ہم کو پاک نہ کرائے تو ہم پاک نہ ہو, اور جب ہم اس دنیا سے جانے لگے تب بھی اتنے محتاج طہارت کہ جب کوئی دوسرا پاک نہ کرے تو ہم پاک نہ ہو. یعنی دنیا میں آئے تب بھی محتاج طہارت, دنیا سے جانے لگے تب بھی محتاج طہارت. اگر کوئی پاک نہ کرے تو ہم اس وقت تک پاک نہ ہو, اور جانے لگے جب تک کوئی پاک نہ کرے تو ہمیں کوئی غسل دینے والا ہو, پاک نہ ہو. یعنی ہم اتنے محتاج ہیں, آئے تب بھی نجیس, جائے تب بھی نجیس, آئے تب بھی محتاج طہارت, جانے لگے تب بھی محتاج طہارت. لیکن یہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جس جگہ آ جائیں اس جگہ کو خانہ کعبہ بنا دیں. یہ ایسی ہستیاں ہیں جس جگہ آ جائیں اس جگہ خانہ کعبہ بنا دیں. یہ ایسی ہستیاں اگر دنیا میں ٹھہر جائے تو انسانوں کے نفسوں کو پاک کر دیں. یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جہاں ان کا خون ٹپک جائے اس جگہ کی مٹی کو خاک شفا بنا دے. یہ ایسی ہستیاں ہیں. ہم کہاں اور یہ کہاں, ان کا ہم سے تقابل کہاں, کیونکہ یہ ہستیاں عظیم ہستیاں ہیں, ان سے ہم سے تقابل نہیں ہے. یہ ہماری طرح ہے لیکن ہم جیسے نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, ہر چیز اپنے جیسے. اب نبی, اللہ کا نبی آیا, ہر چیز ہم تک لے کر آیا, چاہے جتنے اصول ہو, چاہے جتنے قوانین ہیں وہ ہم تک لے کر آیا. لیکن عزیزان گرامی, وہ لے کر آیا تو ایسا نہیں ہے ہر ایمان لانے والا, ہر کرنے پڑھنے والا مومن ہو گیا, ہر مسلمان ایماندار ہو گیا, ہر مسلمان متقی پرہیزگار ہو گیا. نبی اپنی تبلیغ کرتے جا رہے ہیں لیکن لوگ نبی کو ستائے جا رہے ہیں, وہ اپنی ہٹ نبی پر بیٹھے ہوئے, وہ نبی کی بات پر توجہ ہی نہیں دے رہے. لیکن عزیزان گرامی, جو اللہ جس نبی کے ذریعے سے اپنا دین پہنچا رہا ہے کہ دیکھو دین کی تبلیغ کروں, آخر اللہ نے اس دین میں ایسا کیا پا لیا کہ جس کے بارے میں نبی کہہ کر جا رہے ہیں دیکھو اس دین سے ہٹنا نہیں, اس دین پر گامزن رہنا, یہ دین کو چھوڑنا نہیں. آخر اس دین میں ہے کیا؟ اور بھی بہت سارے مذاہب گزرے ہیں, بہت سارے ادیان گزرے ہیں,
اللہ نے کسی کے بارے میں اتنا نہیں کہا, ہمارے نبی نے کسی کے بارے میں اتنی تردید نہیں کری. آخر اس مذہب اسلام میں ایسی کون سی بات ہے جسے اللہ بھی پسند کر رہا ہے اور نبی بھی پسند کر رہا ہے؟ اللہ نے خود ارشاد فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر اللہ کے نزدیک سب سے قریب ترین, سب سے پسندیدہ دین ہے تو فقط دین اسلام. تو آخر اس دین اسلام میں ہے کیا جسے اللہ پسند کر رہا ہے؟ اور وہ پسند کر رہا ہے وہ خدا جو ہر چیز سے بے نیاز خدا, وہ بے نیاز خدا اس دین اسلام کو پسند کر رہا ہے. وہ اتنا بے نیاز, اگر اس خدا کی بے نیازی کو دیکھتا ہے تو اس کے کچھ خاص بندوں کی بے نیازی دیکھ لے تو اللہ کی بے نیازی سمجھ میں آئے گی. اس کے خاص بندے اتنے بے نیاز ہیں کہ ایک قوم ہے جو علی کو کہہ رہی ہے میں آپ کو خدا جانتا ہوں, وہ قتل کرے جا رہا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں, میرا بھی کوئی خدا ہے. وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اپنے قاتل کو ہی شربت پلایا جا رہا ہے. وہ اتنا بے نیاز ہے کہ وہ لشکر جو لشکر کو روک رہا ہے اسی لشکر کو امام حسین علیہ السلام پانی پلا رہے ہیں. یہ اتنے بے نیاز ہیں, یہ اتنے بے نیاز ہیں کہ سر سجدے میں ہے, خنجر چلتا ہے تو چلتا رہے لیکن سجدہ اللہ کا ہوگا. یہ اتنے بے نیاز ہیں. اس کی دوسری مثال دے دوں کہ وہ دریا کہ جس کو کبھی پیاس نہیں لگتی تو وہ سوچ کے پانی نہیں پلاتا ہے کسی کو, وہ سوچ کے دریا کسی کو سیراب نہیں کرتا ہے کہ کوئی اس کا بدل مجھے بھی دے گا. وہ دریا اس لیے پانی نہیں پلاتا کہ مجھے بھی کوئی پانی پلائے, اس لیے دریا کو کس چیز کی پیاس ہے, دریا کو کہاں پیاس لگتی ہے. تو اہل بیت وہ گھرانہ ہے یہ سوچ کر کسی پر کرم نہیں کرتے کہ فلاں میرے اوپر بھی کوئی کرم کرے گا. دریا کو پیاس نہیں لگتی ہے تو یہ دریا کو کوئی پانی پلائے, لیکن اہل بیت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ یہ سوچ کے کرم نہیں کرتا کہ میرے اوپر بھی کرم ہے. وہ دریا کہ جسے پیاس نہیں لگتی عباس اس کو بھی اپنے چلو سے پانی پلا رہے ہیں, عباس اس کو بھی چلو سے پانی پلا رہے ہیں. تو عزیزان اکرامی وہ خدا بے نیاز ہے, وہ بے نیاز پروردگار کہتا ہے مجھے دین پسند ہے, مجھے اسلام پسند ہے. اچھا پسند کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ پسند کا تعلق ہوتا ہے دل سے. کیا خدا دل لگتا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی کہے مجھے یہ عزاخانہ پسند ہے, مجھے یہ گھر پسند ہے, مجھے فلاں بلڈنگ پسند ہے, مجھے فلاں گاڑی پسند ہے, مجھے فلاں موبائل پسند ہے. پسند کا تعلق ہوتا ہے دل سے. ہم نے قرآن سے پوچھا قرآن کے بتاؤ پسند کا تعلق کیا ہے, تو قرآن نے آگے بڑھ کر کہہ دیا کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ذائقہ چکھنا ہے. کس کو چکھنا ہے؟ نفس کو چکھنا ہے. یعنی ہر چیز کا محرک نفس ہے. محبت کا تعلق دل سے ہے. ہمیں یہ پسند ہے تو پسند ہم نے کہاں سے کیا؟ اپنے نفس سے, دل سے کیا. اب اللہ حدیث قصہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کا شامیانہ نہیں بچھایا, ہم نے ملائکہ کو قلب نہیں کیا, ہم نے دریاؤں کو روانہ نہیں کیا. جو کچھ کیا پنجتن کی محبت نے کیا. جو کچھ بھی بنایا, جو کچھ بھی خلق کیا پنجتن کی محبت نے کیا. اب کیا اللہ دل لگتا ہے جو محبت کر رہا ہے؟ اللہ دل لگتا ہے, اس لیے محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. کیا اللہ دل لگتا ہے کہ جو کہہ رہا ہے جو سب کچھ میں نے کیا پنجتن کی محبت نے کیا؟ تو دیکھیں جس طریقے سے کسی نفس کا کسی چیز کا پسند کرنے کا تعلق نفس سے نہیں ہو سکتا, اسی طریقے سے ضروری نہیں ہے کسی چیز سے محبت کرنے کے لیے دل بھی ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ وہ بے نیاز خدا پسند کرتا ہے اہل بیت. تو اللہ نے یہ دین پسند کیا. اب یہ دین میں آخر ایسی کیا خصوصیت ہے, یہ دین میں ایسا کیا چیز ہے جسے اللہ نے پسند کیا؟ کیا اور دین نظم نہیں ہے؟ بھائی اللہ نے جو اور بھی مذاہب پیدا کیا, اور یہودیوں کو بھی ایک یہودیہ جناب موسیٰ 4 کتابیں اللہ کی دی, توریت انجیل زبور قرآن, 4 کتابیں اللہ کی. تو ان 4 کتابوں کے ماننے والوں کے قوم والوں کو نبی کو اللہ نے نہیں پسند کیا. آخر اسی مذہب والے کو اللہ نے پسند کیا کیا؟ اس میں آخر اللہ کو ایسی کیا چیز پسند آ گئی؟ اب ہم پوچھیں کتنے, اب ہمیں بتائیں کون؟ اگر ہم اپنی روایت پیش کرتے تو یہ کہیں گے کہ اپنی محبت کی بنا پہ آپ نے اپنا راوی پیش کر دیا, وہ ہماری روایت کو جھوٹی بتا دیں گے. اگر ہم کوئی حدیث بیان کرتے تو راوی میں بحث کریں گے, حدیث کو جھٹلا دیں گے.
اب کس سے پوچھا جائے؟ اب کسی ایسے پاس جاتے ہیں کہ جس کی سب مانتے ہو کہ آخر اللہ نے اس دین کو پسند کیا ہے تو اس دین میں ہے کیا؟ اب ہم ایسے کیسے شخص کو جانے، ہم اس سے کیسے پوچھے کہ جس کی ہر فرقے والے مانتے ہو؟ اب ہمیں ایک ہی شخص نظر آیا جو اجمیر میں ہے، ہم خواجہ اجمیری کے بارگاہ میں گئے، ہے خواجہ اجمیری۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اللہ کو کوئی دین پسند ہے تو دین اسلام۔ آخر دین اسلام میں آخر ہے کیا جسے اللہ یہ دین اسلام پسند کر رہا ہے؟ خواجہ اجمیری نے رباعی کا ایک مصرع پڑھا، دین است حسین، یہ دینی حسین ہے۔ ایک سلوات پڑھے بر محمد حسین ہے۔ اللہ نے اس دین کو پسند کیا، اور دین کون بتایا خواجہ اجمیری کی زبان میں؟ حسین۔ اس کا مطلب ان الدین، اب اس کا ترجمہ کرے خواجہ اجمیری کی زبان سے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو اگر کوئی دین پسند ہے تو دین حسین۔ یہ خواجہ اجمیری کی زبان میں ترجمہ ہو گیا۔ اچھا دین حسین، وہ کیسے دین حسین ہو گیا؟ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا انسانوں کی تبلیغ کے لیے۔ جب ایک نبی آتا تھا اور اس کا وقت معین مقرر ہو جاتا تھا، جب وہ دنیا سے جانے لگتا تھا تو دوسرے نبی کی بشارت دیتا تھا کہ اب میرا جانے کا وقت ہے، اب میرے بعد فلاں نبی آئے گا۔ جب وہ جانے لگتا تھا تو دعا کرتا تھا پروردگارا میرے جانے کا وقت ہے، اب کسی میرے ایسے وزیر جانشین کو بھیج جو تیرے دین اسلام کی حفاظت کرے۔ اور طریقہ جانے کا نبی آپ کو کہاں لے کر آنا ہے؟ جب ایک نبی جاتا تھا دعا کرتا تھا پروردگار اب کسی ایسے کو بھیج جو میرے بعد تیرے دین کی حفاظت کرے۔ وہ نبی چلا گیا، دوسرا نبی آ گیا۔ جب دوسرا نبی چلا گیا اس نے بھی یہی دعا کری، پروردگار اب کسی ایسے نبی کو بھیج جو میرے بعد تیرے دین کی حفاظت کرے۔ یہ سلسلہ آدم سے سلسلہ چلتے چلتے جناب عیسیٰ تک آیا۔ اب جب جناب عیسیٰ تک آیا تو جناب عیسیٰ نے بھی یہ بشارت دی جسے قرآن میں موجود ہے کہ میرے بعد میرا جانشین ایک ایسا ہوگا جس کا نام احمد ہوگا اور وہ دین کی حفاظت کرے گا۔ عیسیٰ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب جب 1,23,999 نبیوں کا مشغلہ یہ تھا، وہ جب دنیا سے جاتا تھا دوسرے نبی کی بشارت دیتا تھا اور یہ دعا کرتا تھا میرے بعد تیرے دین کی حفاظت کرے۔ تو جب سارے نبی گئے تو محمد کی بھی دعا یہی رہی ہوگی، محمد نے بھی یہ دعا کری کہ پروردگار اب میرا بھی جانے کا وقت ہے، اب کسی کو ایسا میرا جانشین بنا دے جو میرے بعد تیرے دین کی حفاظت کرے۔ جملہ پہ غور کریے ذرا گرامی، یعنی 1,24,000 نبیوں کی دعا کا مطلب یہ ہوا پروردگار میں جا رہا ہوں اب کسی ایسے کو میرا جانشین بنا دے جو میرے بعد تیرے دین کی حفاظت کرے۔ یہ نبیوں کا مشغلہ۔ اب نبوت کی کڑی ختم ہوئی، امامت کی کڑی شروع ہو گئی، تو جب سارے نبیوں کی یہی دعا تھی میرے بعد تیرے دین کی حفاظت کرے۔ اب جب علی اس دنیا میں آئے، علی بھی جب اس دنیا سے جانے لگے تو علی نے بھی یہی دعا کری ہوگی کیونکہ جانشین محمد ہے، جو محمد بتا کے گئے وہی علی کریں گے، تو علی کی بھی دعا یہی ہونا چاہیے کہ پروردگار اب میں بھی جا رہا ہوں، اب کسی ایسے کو بنا دے جو میرے بعد تیرے دین کی حفاظت کرے۔ لیکن علی کے جملے یہ نہیں ہے، جملے پہ غور کریے دانے گرامی، ہر نبی کی دعا تیرے دین کی حفاظت، تیرے دین کی حفاظت، تیرے دین کی حفاظت۔ لیکن جب علی کا وقت آیا تو علی نے ہاتھوں کو بلند فرمایا پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر دے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے، جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ اس کا مطلب جو دین 3 شعبان سے پہلے دین اسلام تھا، 3 شعبان کے بعد وہی دین اسلام حسین بن گیا، وہی دین حسین بن گیا۔ کیوں کہا تھا علی نے؟ علی کو یہی کہنا چاہیے تھا، تمام نبی بھی یہی کہہ کرتے ہیں کہ تیرا دین کی حفاظت کرے، تو علی نے جملوں کو بدل کیوں دیا؟ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا میں حسین کے کام ہے، حسین کی حفاظت کرے۔ یعنی علی بھی جانتے تھے اگر دین اسلام کو کوئی بچائے گا تو ذات حسین بچائے گا، حسین شہید ہو جائے گا لیکن اسلام کو زندہ کر کے چلا جائے گا۔ اسی لیے علی کے یہی دعا تھی کہ جو کچھ ہے وہ حسین ہے۔
حسین نے ہی اسلام کو زندہ کیا، اور آج یہی ہے جو انسانیت باقی ہے، اور آج تک یہ سلسلہ چلتا چلا آیا۔ یہ کس کی دعا ہے؟ یہ علی کی دعا ہے۔ یہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرنا جو کربلا میں حسین کے کام ہے، جو حسین کو بچائے۔ یہ تھی علی کی دعا۔ تو عزیزان گرامی، نبی آئے تھے ہم تک دین پہنچانے، اب وہ دین پہنچا لیا۔ اب یہ اللہ نے کس کو پسند کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کو اگر کچھ پسند ہے تو دین حسین، خواجہ میری کی زبان میں، کیونکہ دین حسین کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پہ، اچھا پسند اور ناپسند کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ پہلی عرض کیا، پسند ناپسند کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ یہ چیز مجھے پسند ہے، یہ چیز مجھے نہیں پسند ہے۔ مثال کے طور پہ، کوئی صاحب محلے میں بڑی اچھی ان کی خواہش تھی بچپنے سے کہ جب میں پڑھ لکھ کر بڑا ہو جاؤں گا، ایک آفیسر بن جاؤں تو فلاں گاڑی خریدوں گا۔ ایک بچے کی خواہش ہے کہ میں جب پڑھ لکھ جاؤں گا تو فلاں گاڑی خریدوں گا۔ اب جب وہ اللہ نے اس کو اتنی حیثیت عطا کری، ایک ایسے عروج پہ پہنچا، اللہ نے توفیق دی، اس نے وہی گاڑی خریدی۔ اب جب گاڑی خرید لی تو اس نے سوچا، محلے کے جو ہمارے مولانا ہوتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں، اس نے سوچا جب آئے ہیں تو چلو مولانا کو ایک لانگ ڈرائیو کے لیے چلتے ہیں، مولانا دعا بھی کر دیں گے۔ اب جیسی لانگ ڈرائیو پہ چلے، کچھ ہی دور پہ چلے تھے کہ مولانا نے کہا یہ بتاؤ گاڑی لینے ہی تھی، اتنی مہنگی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ 40-50 لاکھ کی گاڑی لے لی، ارے یہی گاڑی تم 10 لاکھ کی لے لیتے، کام یہ بھی کرتی ہے کام وہ بھی کر رہی ہے، گاڑی لینا تھی تو سستی والی لے لیتے، اتنی مہنگی لینے کی کیا ضرورت؟